السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ آج کا واقعہ کراچی ناظم آباد سے سلمان نے بھیجا ہے۔ چلیے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آج سے تقریباً 2 سال پہلے میری فیملی نے ہوکس بے جانے اور وہاں اسٹے کرنے کا پروگرام بنایا۔ کزن ایک دن پہلے ہی جا کر ہٹ بک کروا آئے تھے۔ ہم دن کے تقریباً 2 بجے وہاں پہنچ گئے۔ کھانے پینے کا سامان اور ضروریات زندگی کی چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سمندر بہت رف ہو رہا تھا۔ سارا وقت سمندر میں نہاتے اور انجوائے کرتے رہے۔ رات ہوتے ہی لیڈیز کھانے کا انتظام کرنے لگیں۔ کھانا وغیرہ کھا کر نوجوان پارٹی گٹار بجانے لگی۔ رات کی خاموشی میں گٹار کی موسیقی دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ سمندر کی لہروں کی آواز، ٹھنڈی ہوائیں، آسمان پہ چمکتے چاند تارے اور دور دور تک نیلا سمندر بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ گٹار بجانے کے ساتھ اب کزنز سانگز بھی گا رہے تھے کہ اچانک میری سسٹر کی 3 سالہ بیٹی رونا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے عموماً بچے روتے ہیں تو ہم سمجھے کہ وہ بھی رو رہی ہے۔ کافی دیر تک جب وہ چپ نہ ہوئی تو ہم پریشان ہونے لگے کہ شاید اسے کہیں کوئی درد وغیرہ ہو رہا ہو، مگر وہ کمرے کی کھڑکی کی طرف جو پیچھے روڈ کی طرف نکلتی تھی اس طرف اشارہ کیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا، وہاں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ سوچا بچی ہے، ضد میں ایسا کر رہی ہوگی۔ پھر ہمیں بچی کے رونے کے ساتھ کسی اور کی بھی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھی۔ پہلے تو ہم نے اسے وہم سمجھا، مگر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونے لگی، جیسے کوئی بہت بھیانک آواز میں رو رہا ہو۔ تمام لوگ ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ میں اور کزن دوبارہ کھڑکی کی طرف جا کر دیکھتے ہیں۔ باہر اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنے موبائل کی ٹارچ جلاتے ہیں تو ہمیں ایک لڑکا کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ کھڑکی کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سمجھے شاید کوئی مقامی ہوگا جو یہاں کھڑا ہے۔ ہم نے اسے پکارا، آوازیں دیں، مگر اس نے ہماری بات پر کوئی رسپانس نہ دیا۔ میں سامان سے ایمرجنسی لائٹ لاتا ہوں اور اس کی طرف روشنی کرتا ہوں تو لائٹ کی روشنی میں ہمیں اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے پتھر مار مار کر اسے کچل دیا ہو۔ دونوں ہاتھ آدھے حصے تک غائب تھے، صرف نچلا دھڑ موجود تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں غائب تھیں اور وہ زمین سے 3 فٹ اوپر ہوا میں معلق تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم دونوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہیں۔ بہن کی بچی اب خاموش ہو چکی تھی اور مسلسل ایک ٹک کھڑکی کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ بچی کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے اچانک کھڑکی کی طرف جاتی ہے اور 4 فٹ اونچی کھڑکی پہ چھلانگ مار کر بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا ہونا ممکن تو نہیں تھا کہ ایک 3 سالہ بچی 4 فٹ کی کھڑکی پر چھلانگ مار کر بیٹھ جاتی، مگر اس نے ایسا ہی کیا۔ بہن اس کی طرف بڑھتی ہے تو وہ مردانہ بھیانک آواز میں کہتی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ آواز سن کر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی بچی کو دیکھتے ہیں کیسے کیا ہو گیا۔ بچی کھڑکی پر بیٹھی دہشت ناک آواز میں غرا رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہ زمین پر کودتی ہے اور باہر دروازے کی طرف بھاگتی ہے۔ ہم سب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہی لڑکا ہٹ کی سیڑھیوں کے پاس نظر آتا ہے۔
اب وہ اپنا جسم زمین پہ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں میری بھانجی پہ گڑی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی کریپی مسکراہٹ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمام فیملی ممبرز ڈرے سہمے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ سچویشن ہی اتنی بھیانک اور خوفناک تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ میری بہن رو رہی تھی۔ اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اس مخلوق کی طرف بڑھتی ہے اور ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہتی ہے، میری بچی کو چھوڑ دو، یہ تو معصوم ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب وہ لڑکا اپنی آنکھیں میری بہن پر گاڑ دیتا ہے۔ بانجی نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں بھاگ کر اسے گود میں اٹھاتا ہوں کہ اتنے میں میری بہن کی حالت ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے کچھ دیر پہلے میری بھانجی کی تھی۔ وہی منظر جو کچھ لمحے پہلے بڑے خوبصورت اور حسین نظر آ رہے تھے اب بھیانک لگ رہے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ کتنے وقت سے ہم اس تعصبی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہ تھا۔ کافی دیر تک یہ معاملات چلتے رہے۔ ہمیں جتنی دعائیں اور تلاوت ہمیں یاد تھی ہم نے سب بآواز بلند پڑھنا شروع کر دی۔ میری بہن اپنے حواسوں میں نہ تھی، وہ کبھی ہنستی کبھی رونے لگتی۔ ہم اس وقت کو کوس رہے تھے جب ہم نے یہاں آنے کا پروگرام بنایا۔ باہر صبح کا اجالا نمودار ہو رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکا پلٹتا ہے اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اسی جگہ غائب ہو جاتا ہے جہاں وہ ہمیں کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میری بہن اپنی حواس سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ سارا سامان وغیرہ چھوڑ کر ہم اسی وقت وہاں سے بھاگتے ہیں۔ سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ بغیر ٹائم ضائع کیے اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ راستے میں میری بہن اور بھانجی ہوش میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک اور نارمل تھی۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ لڑکا کون تھا۔ پوری رات اس ہٹ میں ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ کیا تھے اور ان کی کیا وجہ تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس مخلوق نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ نے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔